الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کے عقائد و نظریات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ادیان باطلہ میں بڑا ماہر مانا جاتا ہے اور ہے بھی۔ اس نے پہلے جو مناظرے کیے کرسچنز کے ساتھ، جوز کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ، اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے اس معاملے میں۔ لیکن کچھ اس نے جو ہے نا فقہی مسائل پر بھی رائے دی تھی اور وہ مسائل بتائے تھے، اور اس کے بعد علماء نے بڑی تنقید کی تھی۔ اس کی جو ٹائی ہے، پینٹ شرٹ تھی، اس میں بھی بڑی تنقید ہوئی تھی۔ بڑے بڑے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بھی علماء نے اس پہ تنقید کی تھی، اور حق بھی بنتا ہے کہ علماء جب کسی خرافات کو دیکھیں یا غلط بات کو دیکھیں تو ضرور ٹوکیں۔ لیکن سنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ فقہی مسائل میں اس میں جو ہے نا آپ اپنی رائے نہ دیں، آپ جو ہے نا اپنے جو ادیان باطلہ ہیں اس میں آپ جو ہے نا کافی آپ کو عبور حاصل ہے تو اسی پر کام کریں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اس میں کافی چینجنگ آئی ہے، اور اس نے جو ہے نا باقاعدہ باقی جو فقہ ہیں ان کو بھی پڑھنا شروع کیا ہے، اور مختلف ادیان تقابل کا مطالعہ تو اس کو بیسیکلی اس کی جو ہے نا اس پہ گرپ ہے، اور کافی سارے لوگوں کو، غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا ہے اپنے دلائل کے ساتھ۔ ان کی کتب سے جو دلائل تھے دے کر اس نے جو ہے ان کو مسلمان کیا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں جب کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، اگر وہ اس سے رجوع بھی کر لے تو اس کی جان نہیں چھوڑتے، اور آج کل بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پر جو کہ نہایت ہی غلط ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا پینٹ کوٹ یا پینٹ شرٹ یا جو ٹائی شائی ہے آج کل تو وہ اس نے بھی چھوڑ دی ہے، اور باقاعدہ شلوار قمیص میں جو ہے نا وہ ملبوس ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں ماہر ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بیسیکلی MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جو اسلام کا مطالعہ کیا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، اس نے کافی سمجھا ہے، اور آگے بھی جو ہے نا اس نے لیکچر دیے ہیں۔ تو یہ بات قابل ستائش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف علماء تک ہی محدود رہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر باقاعدہ کسی عالم سے وہ پڑھتا ہے، اس کی جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اور کوئی ایسی غلط بات نہیں کرتا تو ہمیں اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا اگر MBBS ڈاکٹر ہے، بے شک عالم بھی ہو جائے بعد میں، تو ہم اس کو قبول نہ کریں، جو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور پاکستان میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے بچائے، اور ان علماء کی قدر کرنی چاہیے کہ جہاں پر آج کل فتنے کا دور ہے وہاں پر یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ جا کر یہ مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا دلائل سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو قائل کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو تنقید کرنے والے ہیں، کیا ان کے پاس اتنا علم ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کرسچنس کی بکس میں کیا لکھا ہے، جوز کی بکس میں کیا لکھا ہے، باقی جو مذاہب ہیں ان کی بکس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن یہ جو علماء ہے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے، پھر دلائل قویہ کے ساتھ ان کو قائل کیا ہے۔ کسی کو زبردستی قائل نہیں کیا انہوں نے کہ اسلام لے آؤ۔ لیکن ہماری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب مر جاتے ہیں تو ہم بڑی بڑی ویڈیوز لگاتے ہیں، بہت اچھا تھا۔ بھئی آپ کا کیا فائدہ پھر ان چیزوں کو کرنے کا؟ ابھی زندگی میں تو ہم علماء کی قدر نہیں کرتے ان کی نا، پھر جب مر جاتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں تو ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کی مجالس میں جانا چاہیے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھ کر وہاں سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اسلام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو خواہ کی تنقید ہے، بیجا تنقید، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میرا صرف یہ بتانے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
اس نے کافی جو ہے نا مطالعہ ہے، اس کے پاس نالج ہے، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔